ہے نا وہ صحیح لایا، وہ تو ایک جان بچانے کے عمل سے دوچار ہے. اس پر آپ ایک پوری اسٹریٹجی کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، ایک منہج اور منہاج کیسے اخذ کر سکتے ہیں اس سے؟ وہ تو آپ کو رسول اللہ سے کرنا ہے، مین سٹریم اہل سنت سے کرنا ہے نا. وہ والجماعت، جو اہل سنت والجماعت تو یہ نہیں ہے نا، یہ دو آدمی اس سے نکلے ہوئے بندے ہیں جب تک کہ وہ واپس آ کے اس نظم میں شامل نہیں ہو گئے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب دل ہی دل میں کہا ٹھیک ہے اوکے، لیکن کوئی آپ کا زبانی اوکے نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ دل کی بات تو دل کی بات ہے نا، وہ حضور کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ معاملہ ہے. ہمارے لیے تو شریعت کا معاملہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات بھی تکوینی بھی ہو سکتے ہیں. وہ یعنی تکوینی ہونے کا مطلب ہے وہ خضر والے. مثلا یہ بھی تو معاملہ ہے نا، آپ نے 11 شادیاں کی، 10 تو ایک وقت میں بیویاں موجود تھیں نا. یہ مسلمانوں کے لیے یہ شریعت تو نہیں ہے، یہ خاص ہے حضور کے لیے، خاصہ نبوت ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح. تو اس سے آپ جو روزہ رکھتے تھے اس طرح کا جس میں رات کو بھی نہیں افطار کرتے تھے، تو یہ کچھ خواص ہیں. اسی طرح کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے چھوٹ بھی دی ہوئی تھی، اس پر مواخذہ نہیں بھی کیا، تو یہ ایک خاص معاملہ ہے، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ اس پر پوری آپ ایک حکمت عملی وضع کر لیں. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی بھی ہیں، سمجھنے کی بھی ہیں. اور سب سے جو اہم بات یہ ہے، یعنی 2 چیزیں جو سمجھنے کی، ایک نمبر 1 صبر کی اہمیت، صبر کی اہمیت. اور نمبر 2 جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ہماری آج کے دور میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے. آپ کو کوئی جب وے آؤٹ نہیں ملتا، آپ کو کوئی راستہ ایسا پروڈکٹیو راستہ نظر نہیں آتا کہ جو نتیجہ خیز ہو سکے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے کہ جہاں بھی کوئی امید بنتی ہے، دائیں ہو یا بائیں ہو، آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو خاص طور پر داعش کے تجربے کے بعد یہ بات کھلا کر کہتے ہیں کہ یہ شیرہ لگانے کا کام یعنی امریکہ خود کرتا ہے. وہ ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے، ایک طرف ظلم، دوسری طرف ایک ایسا جو جگہ جہاں پہ لوگ آرام سے آ سکیں، فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، اور پھر بڑے آرام سے ان کو دیکھیں. اب یہی مسئلہ ہے، اگر یہ معاشرے کے اندر ہی اتنے لوگ مارے جائیں، سوسائٹی کے درمیان اتنے لوگ مارے جائیں، تو معاشرے میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی. پراپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دہشت گرد تھے یا فلانے، تو لوگ جانتے ہیں، میرا پڑوسی ہے، مجھے پتہ ہے یہ کیسے مارا گیا. اسی بندے کو لے جا کر کسی ریموٹ جگہ پہ مار دو، اور پھر جو بیان آپ مجھے دو گے میں مان لوں گا کہ ہاں یہی کیا ہوگا اس نے. سمجھ آئیے؟ تو یہ مطلب اب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ یہی حکمت عملی تھی کہ جس کے تحت لوگوں کو پوری دنیا سے کھینچ کے کسی ایک جگہ پہ جمع کرو. خلوص کا مسئلہ نہیں ہے، آدمی خلوص کے ساتھ بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. میں یہ کہنا جو بلا رہے تھے، میں ان کے خلوص کے اوپر بھی سوالیہ نشان نہیں لگا رہا، کیونکہ بہرحال جنگ کے لیے بلانا جان ہتھیلی پہ رکھنا ہے نا، یہ تو اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. جو کمانڈر تھے میں ان کی بھی نہیں بات کر رہا. جب اسٹریٹجی کی بات کریں گے وہ کہیں اور بنتی ہے، پھر وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے نا، اب میرا پتہ ہے یہ مولوی بندہ ہے، اس کو اگر ہم جو ہے نا گانا سنائیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ تو آگے سے ریئیکٹ کرے گا. تو اسی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کریں گے تو بدلے میں یوں ہوگا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پوری دنیا میں، مصر میں ان کو دہشت گردی کی طرف کھینچا گیا، شام میں دہشت گردی کی طرف کھینچا گیا، فلسطین میں دہشت گردی کی طرف کھینچا گیا، اور ہمارے اس خطے میں کھینچا گیا، تاکہ ان کا آرام کے ساتھ ڈسپوز آف کیا جا سکے، مارا جا سکے، ختم کیا جا سکے. اور لوگ چوں نہ کریں، لوگ سمجھیں کہ چونکہ دہشت گرد تھے اس لیے مارے گئے، اور سوسائٹی کے اندر کوئی ریئیکشن بھی نہ ہو. تو اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ معاشرے کے درمیان رہیں، لوگوں کے درمیان رہیں، اپنی ایک پہچان بنائیں، ایک شریف آدمی کی پہچان بنائیں، اور ایک مدبر انسان کی پہچان بنائیں، اور ایک سمجھدار انسان کی اور صبر کرنے والے انسان کی پہچان بنائیں، تاکہ جب کبھی آپ سے یہ آپ کے حوالے سے یہ حادثہ ہو تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بندہ ایسا نہیں تھا، اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، یہ عام معاملات میں ایسا بندہ نہیں تھا. تو یہ چیز اب سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، ہر مخلص بندے کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے، نہیں تو ہمارا اسی طرح نقصان ہوتا رہے گا. اور یہ جانیں اگر ایک معاشرے کے اندر گئی ہوتی تو آج تک شاید انقلاب آ چکا ہوتا.
دنیا بدل چکی ہوتی، لیکن یہ کہ نہیں، یہ سائڈ پہ سب ہو گیا. لیکن بہرحال